السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ سبا کے پہلی رکوع کی تلاوت کروں گا اور آخر پر ہم ہر بار کی طرح چند ایک قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب۔ آئیے اب ہم کچھ قواعد بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی، ہا شارپ ادا کرتے ہیں، اس ہا کو شارپ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے لام سے پہلے چونکہ زیر ہے اس لیے اللہ کے لام کو باریک ادا کریں گے، لام بھی باریک ادا ہوگا۔ الذی کا الحمدللہ الذی، زال باریک ادا کریں گے، چونکہ حروف مد یا ہے اس لیے زال کو لمبا کریں گے۔ الٹی پیش پر ہمیشہ ایک الف کے برابر ہم کھینچتے ہیں، الٹی پیش جہاں کہیں ہو ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا چاہیے۔ ما فی السماواتی و ما فی الارض، سین کو سخت ادا کیا جاتا ہے، میم اور واو پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ تا کو باریک ادا کیا جاتا ہے، تا کو باریک ادا کرتے ہیں۔ وما فی الارض، ضاد پر ہوگا، اور را، ضاد سے پہلے را، اس کو بھی ہم پر ادا کریں گے چونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ را ساکن ہو اور ما قبل زبر یا پیش ہو تو را کو پر کرتے ہیں، ضاد کو ہمیشہ پر ادا کرتے ہیں۔ اور ضاد کا جو مخرج ہے پہلے بھی بتایا تھا، چونکہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عرب کے علاوہ ضاد کو کوئی صحیح معنوں میں ادا نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے ضاد کے ادا کرنے پر۔ تو اس کا مخرج ہے کہ نعرہ زبان داڑھ سے مل کر، داڑھ کون سا؟ اوپر کے دانتوں کا داڑھ، کہ نعرہ زبان داڑھ سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے۔ ضاد تو اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ ضاد کو ادا کرنے کے لیے دال کی آواز نکال دیتے ہیں، جبکہ دال کا مخرج بالکل الگ ہے اور ضاد کا مخرج بالکل الگ ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جس قدر جتنا استطاعت کے مطابق پریکٹس جتنی ہے آپ کی، اس کے مطابق جو بھی آپ نے پریکٹس کیا ہے اس کے مطابق آپ ضاد کو ضاد کی طرح ہی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ ضاد ادا جب آپ کریں تو دال کی طرح ادا کریں، ولدالین، تو یہ دراصل دال کا مخرج بالکل الگ ہے، ضاد کا مخرج بالکل الگ ہے۔
ولدالین غیر المغضوب علیہم ولضالین ولضالین، تو ولدالین یہ دراصل غلط ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو صحیح مخرج ہے اس سے جتنے ہماری پریکٹس ہے اس کے مطابق ہم ضاد کو ہم اسی طرح ادا کریں، اور ادا کرتے کرتے ہم صحیح مخرج سے اور صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ضاد کو چھوڑ کر دال ہی ادا کرنا شروع کر دیں تو پھر تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو اس لیے کوشش کریں کہ ضاد کو کنارہ زبان داڑ سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے تو اس طرح سے نکالنے کی کوشش کریں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخر پر گول تا ہے، جب ہم کہیں بھی گول تا پر وقف کرتے ہیں تو ہم اسے ہا میں بدل دیتے ہیں، تو یہ دھیان رکھیں کہ وہ گول تا ہمیشہ ہا میں بدل جاتا ہے۔ خا یہاں پر پر کیا جائے گا، را پر کیا جائے گا، را پر چونکہ زبر ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے جو ہمیشہ پر ہونے والے حروف ہیں، اس میں سے خا ہے، تو خا بھی پر ہوگا، اور را پر چونکہ زبر ہے را بھی پر ہوگا، اور آخر پر جب ہم وقف کریں گے تو اس تا کو ہم ہا میں بدل دیں گے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، چونکہ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے آیت کے آخر پر، را پر بے شک یہاں پر پیش ہے، لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو یہاں پر جزم آ جاتا ہے، اور جزم آنے کی صورت میں ہم جزم کا قاعدہ دیکھیں گے، نہ کہ یہاں پر جو پیش ہے پیش کا قاعدہ دیکھیں گے۔ پیش ہونے کی صورت میں را کو ہمیشہ پر کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ حرکت بے شک یہاں پر پیش ہے، لیکن جب ہم نے وقف کر دیا تو یہاں جزم آ گیا، اور جزم آنے کی صورت میں ہم جزم کا قاعدہ دیکھیں گے، تو یہاں پر را جو ہے وہ باریک ادا کیا جائے گا، چونکہ را سے پہلے زیر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، ضاد پر ہوگا، اور یہ الف بھی پر ہوگا، چونکہ را سے پہلے یہ را بھی پر ہوگا، چونکہ را سے پہلے الف پر یعنی حمزہ پر زبر ہے۔ وما یخرج، یہاں خا کو ہم پر ادا کریں گے، را کو بھی پر ادا کریں گے۔ منہا، نون کے بعد حروف حلقی میں سے یا ہے، منہا میں دیکھیں کہ نون کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے۔ ہم حروف حلقی کون کون سے ہیں پہلے بھی بتایا گیا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو یہ 6 حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ تو چونکہ حروف حلقی میں سے ہا ہے اس لیے یہاں پر ہم نون پر غنہ نہیں کریں گے۔ وما ینزل، یہاں پر ہم نون پر غنہ کریں گے، کیونکہ حروف حلقی کے علاوہ حرف ہے زا، اور زا سخت ادا کریں گے۔ من السماء، مد ہے لمبا کریں گے۔ وما یعرج، را کو پر کریں گے۔ فیہا، آخر پر یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے چونکہ الف ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، را کو پر کریں گے چونکہ را پر زبر ہے، اور یہاں پر جب ہم وقف کریں گے آیت کے آخر پر تو یہاں پر بھی را کو پر کریں گے، بے شک را پر جزم ہوگا، لیکن اس سے ما قبل جزم کا قاعدہ ہے، ما قبل پیش ہونے کی صورت میں ہم را کو یہاں پر پر کریں گے۔ اور یہ دھیان رکھیں کہ را پر یہاں وَهُوَ الرَّحِيمُ، تو پہلے بھی جیسا کہ بتایا تھا کہ را پر اگر تشدید ہو تو بار بار یہ قاعدہ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، تو جب تشدید ہو را پر تو ہم پہلی را پر، چونکہ پہلی را جزم ہوگا اس صورت میں، تشدید کی صورت میں، تو ہم وہاں پر ہم جو تشدید ہونے کی صورت میں جو اس پر اعراب ہے زبر زیر پیش، ہم دونوں را کو وہی تصور کریں گے، یہ نہیں کہ ہم پہلی را پر چونکہ جزم ہے ہم جزم کا قاعدہ دیکھیں گے، اور دوسری را پر زبر ہوتا ہے اس لیے زبر کا قاعدہ دیکھیں گے، یا پیش ہے تو پیش کا قاعدہ دیکھیں گے، یہ نہیں، جو بھی را پر جو بھی حرکت ہو ہم دونوں پر اسی حرکت کو ہم لاگو کریں گے، اسی حرکت کے مطابق
پڑھیں گے اسی حرکت کے مطابق ادا کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ایک نئے رکوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔